बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 जनवरी पाकिस्तान में इतवार की शाम और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 43। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को ढेरों ढेर मुबारकबाद। वजह उसकी कराची के शहरी जिन्होंने आज खौफ की जंजीरें तोड़ डाली। 9 मई के बाद और खुसूसन जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स ने पाकिस्तानी कौम को खौफ की जंजीरों में जकड़ रखा था। पाकिस्तानी कौम ने इन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की 26 नवंबर को, लेकिन अपनी ही फौज के एहलकारों ने उनके सरों के निशाने लेकर उन्हें प्रिसाइज, आप जैसे पॉइंट ब्लैंक होता है, इस तरीके से उन्हें कत्ल किया। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वैसे सोचना चाहिए तो था क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में यही सब कुछ हो चुका था, लेकिन बहरहाल और बलूचिस्तान में भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर या शायद पंजाब के अंदर कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ, फिर मुरीद के में भी हुआ और फिर आज़ाद कश्मीर में भी हुआ कि अपने ही शहरियों का कत्ल किया गया। 26 नवंबर के बाद खौफ की ये जंजीरें ज़्यादा मजबूती के साथ लोगों को जकड़ते हुए नजर आईं। बहुत दफ़ा इन जंजीरों को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोगों ने कोशिश भी की, इकट्ठे भी हुए, निकले भी, लेकिन शायद ये सादत आज कराची के लोगों के हाथ आनी थी एक बार फिर, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि कराची के लोग जो हैं वो एक सुपीरियर, आप ये कह लीजिए कि बहुत ही आला लेवल की उनकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उनका जो एक्यूमेन है, उनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका वो बेहतरीन मुजाहरा एक बार फिर कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे। हिस्ट्री उठाएं तो आपको पता चलेगा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद 1949 में ही कराची के नौजवानों ने सबसे पहले पॉलिटिकल अवेयरनेस का वाज़ेह सबूत दिया था, जब उन्हें उसी वक्त पता चल गया था कि डिक्टेटर आ रहे हैं, आर्मी चीफ जो हैं वो मुल्क को जकड़ना चाहते हैं। वहीं से मूवमेंट्स शुरू हो गई थी। उसके बाद मोहतरमा फातिमा जना साहबा के साथ भी भरपूर साथ दिया। उसके बाद जो कुछ 1970 और 71 में हुआ, वहाँ भी कराची के अंदर भरपूर अंडरस्टैंडिंग थी कि सब कुछ क्या हो रहा है। फिर जब भुट्टो साहब की तूती बोल रही थी, बिल्कुल वो अरूज पर थे, तब भी कराची के अवाम ने सही जगह पर जहाँ उन्हें लगा वो वोट किया और पीएनए को वोट उस वक्त दिया। हालांकि सिंध गढ़ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, उसके बावजूद कराची की आवाम ने अपनी मर्जी से, अपने शऊर से वोट दिया। अयूब खान को चलता करने में भी कराची के नौजवानों का, कराची के अवाम का बहुत बड़ा किरदार था। उसके बाद अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो उसके बाद एमक्यूएम बना, वो भी एमक्यूएम के बनने में भी जाहिर है कराची के अवाम का बहुत बड़ा हाथ था, फिर उन्हें वोट देने में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनाने में। जो उसके बाद के इलेक्शन हुए, आपने देखा कि पिछले 3-4 इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा भारी वोट किसी बड़े शहर में लाहौर ने भी दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा कराची ने हमेशा इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि कराची जो है वो पाकिस्तान का, कुछ तो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, 90% के करीब लिटरेसी रेट है। पढ़े लिखे लोग हैं और नए, जैसे वो नई नई दौलत होती है ना, ऐसे नई नई तालीम भी होती है। कराची ऐसा शहर है जिसमें तालीम नई नहीं है, शऊर नया नहीं है, सियासी शऊर नया नहीं है, बल्कि ये सदियों पर मुहित है। इसलिए आज कराची की आवाम ने टाकरा दिया है, टक्कर दी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स को, और क्या खूब खेले। बार बार पुलिस के साथ उनकी, आप ये कहिए कि छुपन छुपाई भी हुई, मतभेड़ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कराची के लोग टस से मस नहीं हुए और उन्होंने आखिरकार बड़ी तादाद में, इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज थोड़ा लेट किया हमने, वेट कर रहे थे कि जलसा शुरू हो जाए, लेकिन रश इतना बन गया सड़कों पर कि अभी तक सुहेल अफरीदी 8 बज रहे हैं शाम के और अभी तक वो जलसागाह नहीं पहुंच सके। ये तो आपको पता ही है कि हुकूमत सिंध ने पहले इजाज़त दी, फिर सेक्टर कमांडर बीच में आ गए और वो इजाज़त वापस हो गई
اور پھر آخر پر کہا کہ چلیں کر لیں اور پھر کہا کہ نہ کریں. سارا دن یہ چلتا رہا. پھر گراؤنڈ میں لوگ پہنچے تو ان پر آنسو گیس اور لاٹھی چارج اور لوگوں کو منتشر کر دیا. لوگ قریبی گلیوں میں جا کر بیٹھ گئے, چھپ کے تو میں نہیں کہوں گا, ووٹ لے کر بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے کہ تھوڑے اور لوگ آ جائیں تو پھر ہم دوبارہ گراؤنڈ پر ہلہ بولیں. اور وہی لوگوں نے کیا. تقریباً 5 بجے 6 بجے کے قریب انہوں نے واپس گراؤنڈ پر ہلہ بولا اور پولیس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا اور پوری جو گراؤنڈ تھی وہ عوام نے اپنے قبضے میں لے لی. ابھی ہم آپ کو مناظر سکرین پر دکھا رہے ہیں. یہ ابھی سہیل افریدی نہیں پہنچے ہوئے, کوئی مین لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں نہیں پہنچی ہوئی. یہ وہ عوام ہیں جنہیں کوئی بسوں میں بٹھا کر نہیں لایا. ایون ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو پتا ہے جب وہ اپنے فنکشنز بھی کرتے ہیں جس میں انہوں نے عوام دکھانی ہوتی ہے تو انہیں ترلے منتیں کر کے عوام اکٹھی کرنی پڑتی ہے. نون لیگ کا تو حال یہی ہے, پیپلز پارٹی کا حال بھی آپ کو پتا ہے. تو یہ سعادت صرف اللہ نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت دی ہے کہ عوام اپنے پیسے لگا کر آئی ہے. آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو یہ نواب شاہ سے آئے ہوئے ایک بزرگ خاتون اور بزرگ مرد جو ہیں وہ دونوں ہمارے لیے ہم سے بڑے ہیں, اس لیے میں انہیں بزرگ کہہ رہا ہوں. بالکل بھی میں انہیں بوڑھا نہیں کہہ رہا, اپنے سے بڑا کہہ رہا ہوں, احترام دے رہا ہوں. ان کی داستان سنیے کہ یہ نواب شاہ سے طارق متین نے ان کا انٹرویو لیا, کرٹسی ٹو طارق متین, انہی کا انٹرویو ہے, انہی کی ویڈیو ہے. وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نواب شاہ سے یہاں کیسے آ گئے اور کیوں آ گئے. انہوں نے بتایا کہ ہم ٹرین پہ بیٹھ کے آئے, عمران خان کے لیے آئے ہیں اور بار بار آئیں گے, بھلے گرفتار ہو جائے, ہمارے احساسات اور جذبات کو تو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. سنیے. تو یہ وہ گلی جہاں ہم کارکنوں کے ساتھ ایون میڈیا کے کچھ لوگ بھی دھکیل دیے گئے ہیں. ہم یہاں موجود ہیں, ایک فیملی ہے جو نواب شاہ سے آئے ہیں اور آج اس ایونٹ کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سر نواب شاہ سے اتنی دور سے سہیل آفریدی کی محبت میں, عمران خان کی محبت میں, جی جی تو آپ عہدیدار ہیں نواب شاہ سے؟ نہیں, آپ عہدیدار بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو مشکل کام ہے, بڑی ہمت کی آپ نے. ملک کو آزاد کرنے کے لیے آئے, ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے آئے. السلام علیکم. کیسی ہے بہن آپ؟ اتنی تکلیف برداشت کی آپ نے یہاں تک آنے کی؟ مصیبت کے بعد ہی آزادی ملے گی نا. اچھا. اور انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا عمران خان, آزاد کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا. سنا آپ نے. اس کے ساتھ ہی آپ ذرا, یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ جلسہ گاہ پہنچیں اور یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ روکا گیا ہے, یہ کیوں روک رہے ہیں آپ, کیوں خالی جگہ نہیں دے رہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ 2 اور بہنیں ہیں, ان کی داستان بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جلسے کے لیے آئیں اور انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا. اور یہ کراچی کی خواتین ہیں جو بالکل نہیں ڈر رہی, اور یہ کوئی ورکرز نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ عام ہماری بہنیں ہیں جو جلسے کے لیے آئیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا انہوں نے ہمیں گرفتار کیا, ہم نے کہا لے چلو ہمیں. تو یہ دونوں ویڈیوز ذرا دیکھیے. کیوں؟ جی جی گرفتاری کریے, کورٹ نے وہاں آگے کھڑی ہوئی تھی. ہم 2 بہنیں لازمی سہیل آفریدی کے لیے کھڑے تھے, کپتان کے لیے کھڑے تھے. برداشت نہیں ہوا اور گرفتار کر لیا. ہم نے کہا آ جاؤ, چلو صحیح ہے. کنٹونمنٹ بورڈ سے ہمارا تعلق ہے. ہم انشاءاللہ بہت بڑی کارآمدی ہے کہ ہمارے اور بھی لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمیں مہیا کریں نا, لیول پلینگ فیلڈ مہیا کریں, پھر دیکھیں, ہم سے پوچھیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں. پھر کراچی میں کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا, سب سڑکوں کے اوپر موجود ہوں گے. لیکن اگر ہم ہی پہ حملہ ہو جائے, ہمارے ہی اوپر مشکلیں ہو, پھر ہم جیسے بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو بھی کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. خواتین دیکھ لیجیے, خواتین سب سے زیادہ اسٹرانگ وہ ہے, اسٹرینتھ ہے عمران صاحب کی. دیکھ لیا آپ نے. اب یہی نہیں, ہم آپ کو بار بار الطاف حسین صاحب کا وہ ایک کلپ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن چل رہا ہے, لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو حلالی پن بھی دکھا سکتا ہوں. بہت دیر کے بعد یہ صورتحال نظر آئی. یہ ایک بچہ ہے, نوجوان ہے, جسے پکڑ کر پولیس کی جو وہاں پر وین کھڑی اس میں بٹھا لیا گیا. پولیس آفیسر آئے, ایک انہوں نے پوچھا کیوں, انہوں نے کہا ہم تو جلسے میں آئے, اجازت آپ نے دی تھی, اب آپ نے پکڑ لیا. تو یہاں مجھے یہ پولیس آفیسر حلالی پن والے نظر آئے. ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو سلام, اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ہماری طرف سے ان کی مغفرت کی دعا. انہوں نے واقعی انہیں اچھے طریقے سے پالا ہوگا, اچھی پرورش کی ہوگی کہ اس پولیس والے نے حلالی پن دکھایا اور گاڑی میں سے اس نوجوان کو رہا کر دیا. ورنہ آج کل تو حرامی پن ہی چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے, چلے آ گیا, لیکن پولیس کے اہلکار اور زور زور سے ڈنڈے مارتے لوگوں کو اور زیادہ ظلم کرتے ہیں. پنجاب میں تو کم از کم ہم نے یہی دیکھا. یہ ذرا دیکھیے ویڈیو.
और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें जी हमें इतना पहले इन लोग खुद इजाजत दी, उसके बावजूद हमने आप खुद नहीं बोले तो हमारे कसम हम सिंध से यहाँ पर आए हैं यार। ये हमारे सिंध की पुलिस जी, सिंध की पुलिस हम पे गोलियां चला रही है सर, ये गलत बात है सर। सर आप इनसे हमें सुबह चला जाओ ओके सर, लेकिन गलत बात है सर, ये गलत बात है देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। यही नहीं, मैं आपको जो मनाजर दिखा रहा हूँ, ये मैंने जैसे आपको कहा कि ये ग्राउंड के जहाँ पर पब्लिक पहुँच चुकी है, यहाँ पर अभी तक सुहेल अफरीदी या मेन कोई जो लोग हैं वो नहीं पहुँच सके। एक और शख्स जो बहुत ही जज्बाती, जिनसे पूछा कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं, तो उनका क्या जवाब था वो सुनिए। सुन लिया आपने। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ये सारा दिन पुलिस जाहिर है रोकती रही, पुलिस ने आंसू गैस भी, लेकिन बेशर्मी और बगैरती और बेहयाई का लेवल वो नहीं था जो पंजाब की पुलिस का होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन थी। भले आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी उस गंदे तरीके से लोगों के पीछे नहीं पड़ी हुई थी जिस गंदे तरीके से मरियम नवाज और उनके साथी पड़ते। इससे ये पता चलता है कि शरीफ खानदान वाकई सियासी तौर पर बहुत ही घटिया है। आप ये फ़र्क देखें कि भरपूर जोर लगाया है सेक्टर कमांडर्स ने कराची में भी कि ये सब कुछ हो, बल्कि हमारी इत्तलात तो ये है कि एक मौके पर उन्होंने तकरीबन पुलिस के ऊपर चढ़ाई की है कि आप इन लोगों को रोकते क्यों नहीं, हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस ने थोड़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। ये ज़रा आपने एक दुबले पतले हमारे दोस्त को देखना है कराची से। दिखने में आपको ये दुबले पतले लग रहे हैं, लेकिन है बब्बर शेर। आप ज़रा गौर कीजिए कि पुलिस के सामने खड़े होकर अपने राइट्स के लिए ये कैसे लड़ रहे हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए। देख लिया आपने। तो ये आज सारे मनाजर इस तरह के आज कराची में से नज़र आए हैं। अवाम जो है वो जौक दर जौक जो है वो इस ग्राउंड में पहुंची है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये पहला मौका नहीं है हिस्ट्री में कि कराची खौफ के बुत तोड़ रहा है। कराची ने हमेशा लीड किया है। कराची ने हमेशा सियासी शऊर का आला तरीन लेवल पाकिस्तान में दिखाया है। कायद का शहर है, पुराना, मैं यही कहूँगा कि पढ़ा लिखा शहर है। किसी ज़माने में तो रोशनियों का शहर था, अब उसे खड्डों का, गढ़ों का शहर बना दिया है इन चोरों ने जो मुसल्लत रहे हैं। तो वो एक अलग बात है। और माजी में कोई हुकूमत भी उतनी तवज्जो कराची पे नहीं दे सकी जो कराची डिज़र्व करता था। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब भी है, इकोनॉमिक सेंटर भी है, फिर बिज़नेस की भी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ की दागबेल तकरीबन यहीं से निकलती हैं। पर आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया। सुहेल अफरीदी को यहाँ पर हम खुसूसी खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। अगर वो वही करते जो इनसे पहले बदकिस्मती से हमारे दोस्त रहे हैं, हमने इकट्ठा काम किया, बहुत मायूस किया मुझे उन्होंने, लेकिन उनका अपना तरीका था काम करने का। जाहिर है जो गंडापुर साहब थे वो भी ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ये सादत भी सुहेल अफरीदी को मिलनी थी जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने, उनके साथी शफी जान, मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक और दूसरे जितने भी साथी वहाँ पहुँचे हुए हैं, जिस बेहतरीन तरीके से इन नौजवानों ने जो ISF के हैं, यूथ विंग के हैं, वहाँ से निकल के, वहाँ से लीडरशिप सीख के, ये जिस तरीके से इन्होंने इन तमाम मुसाइब का मुकाबला किया। ज़ाहिर है पिछली रात आपने देखा कि सुहेल अफरीदी के साथ और उनके साथियों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन खंदा पेशानी के साथ किसी लड़ाई झगड़े के बगैर इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना मौक़िफ़ सामने रखा और ऐसा मोटिवेट किया पब्लिक को कि आज नताइज आपके सामने। आगे चल के बताता हूं कि इस जलसे का फ़ायदा क्या होगा, आने वाले दिनों में इसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल मैं भरपूर सताइश करना चाहता हूं कि जो एतमाद इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के ऊपर किया, उन्होंने आज उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश की और बेहतरीन रिजल्ट दिए। अगर वो यहाँ पर ज़रा सी भी बदयांती करते, ज़रा सी भी, मैं ये कहूँगा कि ज़रा सा भी डरते, ज़रा सी भी बुज़दिली करते, ज़रा सी भी मसलहत से काम लेते, वापस चले जाते, कह देते कि चलें जलसा कैंसिल करते हैं, तो शायद ये नताइज सामने ना आते। अब अवाम ने तो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि अपना किला ठोक दिया, मतलब कि अपना खोंटा गाड़ दिया है और उसके साथ अब बांधना है। ये जो डिक्टेटर वाला एक भूत है जो किसी के काबू नहीं आ रहा, उसे उस खोंटे के साथ अब अवाम मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बांधने में कामयाब हो जाएगी। ये कराची ने जो दागबेल डाली है ये रुकने वाली नहीं है।
یہ الگ بات ہے کہ بھلے کہیں نہ کہیں ملٹری کے اندر ایک سوچ ہو کہ بھاپ نکلنے دینی ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور شروع میں یہ پلاننگ ہو کہ کون سے اتنے لوگ نکلنے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ کر لینے دیتے ہیں، تھوڑی سی سٹیم نکل جائے گی، عمران خان کو تو ہم نے اندر رکھنا ہے۔ ایک پلان ڈکٹیٹرز کا ہوتا ہے، ایک پلان اوپر، کیونکہ ڈکٹیٹرز اور شیطان ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو ایک پلان شیطان کا ہوتا ہے، ویسے تو کہتے ہیں انسان کا ہوتا ہے لیکن یہاں میں شیطان ہی کہوں گا، اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہونا ہے جو اللہ کا ہے۔ اب جو ڈکٹیٹر ہے آج کا، اس نے پاکستانی عوام کے ساتھ پنگا لے لیا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کے دلوں میں، دماغوں میں عمران خان ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کون نکلتا ہے اس دل میں اتر جانے کے بعد۔ عمران خان عوام کے دل میں اتر چکا ہے، اس کو نکالنا ناممکن ہے۔ تو اب اصل میں پھڈا جو ہے وہ عوام اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ہو گیا ہے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا، پہلا جھٹکا انہیں 8 فروری کو لگا تھا۔ اگر ان میں ذرا سی بھی سمارٹنس ہوتی، ذرا سی بھی وزڈم ہوتی، وہ ذرا سا بھی معاملات کو سمجھتے اور سنبھالنا چاہتے، اور ان سے پہلے والے جو باجوہ صاحب تھے ان سے وہ بہتر پرفارم کرنا چاہتے، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے سبھی سے جھوٹ بولتے تھے باجوہ صاحب، ہر بندے کو ٹوپی پہناتے تھے، ہر بندے سے جھوٹ بولتے تھے۔ انہوں نے تو ویسے آرمی چیف کے عہدے کی ہی توہین کر دی، لاج ہی نہیں رکھی، نہ جٹ ہونے کی لاج رکھ سکے، نہ آرمی چیف ہونے کی لاج رکھ سکے، میں کہتا ہوں ایک سولجر ہونے کی لاج نہیں رکھ سکے۔ اتنا تو عام ایک جو جے سی او ہے وہ اتنی فراوانی سے جھوٹ نہیں بولتا جتنی فراوانی سے، بدقسمتی سے باجوہ صاحب ہر بندے کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے۔ لیکن عاصم منیر صاحب کو ری سیٹ کر کے دیا تھا قوم نے سب کچھ 8 فروری 2024 کو۔ اگر وہ ان نشانیوں سے سیکھتے اور وہاں رک جاتے، جتنا بھی ظلم کر لیا تھا، جو کچھ بھی کر لیا تھا، وہاں رک جاتے، تو پھر بھی وہ شاید پاکستان کو اتنے نقصان سے بچا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے ادارے کا اتنا زیادہ نقصان کروایا ہے کہ آج عوام غصے سے بھری پڑی ہے۔ ابھی بھی اگر وہ اپنے ادارے سے ذرا سا بھی مخلص ہیں تو انہیں فوری طور پر یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر آئے دن عوام کے مقبول ترین لیڈر کے خلاف اوئے توئے کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے اوپر افریدی صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ باقی چیف منسٹرز کی ستائش کرتے ہیں اور میرے اوپر تانے اور تشنے جو ہیں وہ برساتے ہیں، ان کو فوری طور پر اس کام سے روکنا چاہیے۔ عوامی مینڈیٹ فوری طور پر واپس کرنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فوری طور پر اپنی حدود میں جو ان کا حلف ان کو بتاتا ہے، جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں سٹاف کالج کوئٹہ میں بتا چکے کہ فوجی افسران کا کوئی کام نہیں ہے حکومت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کا، ان کا کوئی کام نہیں ہے پالیسی بنانے کا، ایس آئی ایف سی بنانے کا، یہ باہر جا کے ملاقاتیں کرنے کا، یہ قوم کے ابا جی بن جانے کا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ بابا قوم بتا گئے جنہوں نے ملک بنایا، اور کسی فوجی بندوق کے ذریعے انہوں نے ملک نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ ان کے سویلین دوستوں نے، لائرز نے، پروفیسرز نے، باقی سب نے مل کے یہ ملک بنایا تھا۔ اس میں بزنس مین بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ تو پوری پاکستان کی، آج کے پاکستان کی یا لارجر انڈیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی، کیونکہ بنگلہ دیش بھی ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ تھے پاکستان بنانے میں، بلکہ ان کا کردار ہم سے زیادہ تھا بنگال کی سائڈ کا۔ تو آج قائد اعظم کے شہر میں قائد اعظم کی عوام نے فیلڈ مارشل صاحب کو ری سیٹ کیا ہے کہ آپ اپنی بیرکس میں واپس جائیں، آئینی حدود میں واپس جائیں، اپنے حلف کی پاسداری کریں، آئین کی پاسداری کریں، لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کریں۔ یہ ایک اور ری سیٹ پوائنٹ آپ کو عوام دے رہی ہے، لیکن کیا وہ یہ سیکھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا یہ سیکھیں گے۔ یہ ہارڈ وے سے سیکھیں گے، سافٹ وے سے نہیں سیکھیں گے۔ لیکن آج جو کراچی میں ہوا ہے میرے خیال میں وہ انقلاب سے کم نہیں ہے۔ یہ خوف کے بت توڑے ہیں عوام نے، اور اب میرے خیال میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیسکیڈ امپیکٹ اس کا آگے آپ کو نظر آئے گا آتا ہوا آنے والے دنوں میں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کراچی میں سب کچھ ہوا تو یہ ختم ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کل ہی یا پرسوں ہی یا اگلے 10 دن میں ہی سب کچھ چینج ہو جانا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جھوٹی ہوپ نہیں بیچتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو خوف کے بتوں کے اندر پاکستان کو جکڑا ہوا تھا پچھلے 2.5 سال سے، وہ وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ جو بہت ہی خوشگوار ہوا کراچی سے چلی ہے، یہ جو ایک ایسی بریز وہاں سے نکلی ہے جو بہت ہی خوش آئند ہے، یہ اب پاکستان کا موسم بدلے گی۔
اب آپ غور کیجئے کہ جتنے بھی لوگ اس سارے نظام سے ستائے ہوئے ہیں وہ خود کالز دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ، میں آپ کو آج بتا دوں کہ وہ بھلے پی ٹی آئی کے پہلے ووٹر سپورٹر نہ بھی ہوں، وہ آج پہنچے ہیں کیونکہ وہ تنگ ہیں جو کچھ موجودہ جنرلز نے پاکستان کے ساتھ اور اس کی عوام کے ساتھ کر ڈالا ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کے حصے میں اس سب کے باوجود بہت بدنامی آئی ہے. آلدو انہوں نے کچھ کور کرنے کی کوشش کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات پیر کو ہوگی، کینسل نہیں ہوئی. یہ ایک بار پھر کہنا ہے ناصر حسین شاہ کا. انہوں نے سینئر وزیر ہیں انہوں نے جیو نیوز کے اوپر یہ بیان دیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہفتے والے دن ملاقات نہیں تھی، میڈیا نے غلط رپورٹ کیا، پیر والے دن ملاقات ہے اور وہ ملاقات ہوگی، بالکل منسوخی نہیں ہوئی، یہ جھوٹی خبریں. پھر ناصر حسین شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے اجازت دی تھی، مطلب انہوں نے اجازت پر بھی کوشش کی کہ مٹی پاؤ کسی طریقے سے. فیس سیونگ وہ اپنی پارٹی کو دے رہے تھے، بنتی ہے ان کی دینی، کیونکہ اصل میں تو پیچھے سیکٹر کمانڈرز جو ہیں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے تھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا، میں نے آپ کو یہ تو واضح بتا دیا کہ اب یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، آپ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اب میں امید تو کرتا ہوں کہ کوئٹہ میں بھی شاید سہیل افریدی جائیں گے، امید کرتا ہوں، میں مشورہ بھی ان کو یہی دوں گا. آج کیونکہ وہاں پر ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس نہیں پہنچی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سہیل صاحب کو میسج کیا تھا کہ انہیں جلدی اپنی تقریر کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر اب مجھے نہیں پتا لائٹس کا انتظام ہو سکے گا کہ نہیں، مشکل ہوگا کیونکہ اجازت ہی نہیں دی گئی. اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کوئی بسوں پہ بیٹھ کے لوگ نہیں آئے، ان کو کوئی لے کے نہیں آیا، یہ خود سے آئے. تو سہیل افریدی صاحب کو فوری طور پر وہاں پر اپنی تقریر کرنی چاہیے اور تاکہ تھوڑی سی روشنی کے اندر عوام ان کو سن سکے. اگلا لاہے عمل بھی دینا چاہیے. میرے خیال میں انہیں اب، یہ میرا خیال ہے، ظاہر ہے فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، ہی از ایٹ اے بیٹر پلیس، تمام آپشنز ان کے سامنے ہیں کہ انہیں اب کوئٹہ بھی جانا چاہیے اور کوئٹہ کے بعد انہیں پھر انشاءاللہ 8 فروری کے قریب جا کے دوبارہ ایک ایسی ہی موومنٹ بالکل قریب جا کے وہ شروع کرنی چاہیے. اور اس کے لیے انہیں اگر دوسری جگہوں کا وہ تعین کرتے ہیں جیسا کہ KPK کے اندر ڈیفرنٹ شہروں کا، تو وہ بھی ایک اچھا مومنٹم بلڈ ہوگا. لیکن اب میں یہ بتا دوں کہ یہ جو قرض آج کراچی کے لوگوں نے چڑھایا ہے پورے پاکستان کے سر، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ KPK کے پٹھان ہوں یا پنجابی کے جوان ہوں، وہ اس قرض کو آگے لے کر چلیں گے. اب مجھے چیزیں بالکل اتنی، میں یہ نہیں کہہ رہا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ بڑی جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں، 78 سال کی جنگ ہے، کوئی ایک دن کی جنگ نہیں ہے، یہ اوور نائٹ نہیں ایسی جنگیں لڑی جاتی. اور وہ لوگ تو بالکل نہیں لڑ سکتے جو صبر کرنے کو تیار نہ ہوں، جو قیمت چکانے کو تیار نہ ہوں، صبر کرنے کو تیار نہ ہوں. ایسی قومیں، ایسے لوگ ایسی جنگیں نہ لڑ سکتے، نہ انہیں جیت سکتے ہیں. آپ کو ایسی جنگوں میں اسی اعتماد اور اسی صبر کے ساتھ جانا پڑتا ہے جس صبر اور اعتماد کے ساتھ اس میں عمران خان کودے. عمران خان واضح طور پر جیل سے کہتے ہیں، ہمیں ان کا بڑا ڈائریکٹ پیغام ہے کہ 10 سال 15 سال 20 سال جب تک میں زندہ ہوں میں نے لڑنا ہے، اور اگر آپ لوگ باہر بیٹھ کے لڑ سکتے ہیں میرے ساتھ تو آپ نے لڑنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ سال کی ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، 6 مہینے کی ہے. اس میں آپ نے ٹائم کو دیکھتے ہوئے نہیں لڑنا، آپ نے اپنے مقاصد کو دیکھ کر، حقیقی آزادی کو دیکھ کر لڑنا ہے. تو پاکستان میں ڈیموکریسی کی، رول آف لاء کی، فریڈم آف سپیچ کی یہ جو جنگ ہے یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے اور شارٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کافی ساری چیزیں آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بہرحال آج برا دن تھا ملٹری جرنلز کا. ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی لیکن فلیٹ ہو گیا. اب مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ جو لاٹ اوپر 4-5 لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اس میں عاصم ملک تو پڑھے لکھے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ جان بوجھ کے ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کیونکہ باقیوں کا تو چلے مجھے نہیں پتا، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے، تو لگتا ہے وہ جان بوجھ کے ان کو کوئی مشورے نہیں دے رہے. تو یہ تو نون لیگ والی حرکتیں ہیں، جیسے ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں نون لیگ والے، اوپر سے کوشش نہیں کرتے. 9 مئی کا بیانیہ جو بری طرح سے پٹ چکا تھا، آج ایک دفعہ پھر ہمارے ٹاپ کے جرنلز نے اپنی اس کے اوپر ہزیمت کروانے کا فیصلہ کیا ہے. آج اچانک ٹاؤٹ صحافیوں کو ایک سٹوری دے دی، انہیں خاکے دے دیے کہ یہ پنجاب کی فرنزک لیب جو ہے اس نے یہ انالیسس کیا ہے، اور سہیل آفریدی، کامران بھنگش، تیمور جگڑا، عرفان سلیم اور بھی کچھ ساتھیوں کے
شواہد مل گئے ہیں کہ یہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلانے میں یہ موجود تھے. وہ بالکل ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ خاکے سے بنا کے ایک پیپر کے اوپر. تو یہ پنجاب کی فورنزک لیب نے یہ کیا ہے. پہلے تو اس سے انصاف نہیں ہوگا اس بات کا اگر یہاں الطاف حسین کی سٹیٹمنٹ نہ چلائی جائے. سن لی آپ نے. اب آپ کہیں گے یہ آپ نے بغیر ایکسپلین کیے ہی چلا دی, کیونکہ یہاں ضروری تھا کہ میں پہلے چلا دوں. یہ اب جس نے بھی یہ خاکے بنائے یہ فورنزک لیب والوں نے, انہوں نے حرامی پن یہ کیا, معذرت اس لفظ کے اوپر, ویسے معذرت تو الطاف حسین صاحب کو کرنی چاہیے لیکن کیونکہ میں چلا رہا ہوں تو اس لیے